خلفائے راشدین کے مقدس عنوان پر اور خلفائے راشدین کی حیثیت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی، حاضرین و ناظرین سامعین نے مکرم، کسی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں، وہ پاکیزہ شخصیات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور پھر ان میں بھی 4 ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ فرمایا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ 4 خلفاء راشدین، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان نبوت سے اعزاز بخشتے ہوئے اعلان فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء راشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اب خلفاء راشدین کی نشاندہی کہ وہ کون ہیں۔ خلفاء راشدین یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق کسی اللہ والے نے یوں کہا، ابو بکر یار غار، ابو بکر یار غار، عمر فاروق جانثار، عثمان و علی حق کے شعار، سب مان لو کہ یہی ہے حق 4 یار، سب مان لو کہ یہی ہے حق 4 یار۔ اور اہل سنت کا بالاجماع یہ عقید ہے کہ حق ابو بکر و عمر، عثمان و علی یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بعدی تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، میرے بعد ان کو نہ چھوڑنا، میرے بعد ان کو پکڑ لینا، عزوا علیہا بالنواجذ، جس طرح داڑھ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتی ہے، میرے خلفائے راشدین کو اس طرح مضبوطی سے تھام لینا۔ وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، آپ کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے، خود بھی وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور ہدایت کے مینار ہیں، اونچے مینار ہیں، جو ان کے ساتھ چمٹ جائے گا ہدایت کا راستہ پا لے گا، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خلفاء راشدین اصحاب محمد میں سے جو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ اور شان عطا فرمایا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان بول کر بتا رہی ہے۔ فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے جانے کے بعد خلفاء اربع، خلفاء راشدین، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ بس جو ان کے ساتھ جڑ
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہدایت یافتہ بن جائے گا، وہ کامیابی کی منازل کو پار کر لے گا، وہ ان حدوں سے آگے گزر جائے گا جن حدوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کراس کیا ہے۔ وہ حدیں کون سی ہیں؟ جو کفر نے باندھی تھی، منافقت نے باندھی تھی، شرک و بدعات نے جو حدیں متعین کر رکھی تھیں، اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حدوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اللہ کی قسم، جہاں رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدوں کو توڑا، ان کے ساتھ ہی ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے بھی ان حدوں کو توڑ کر کتاب و سنت اور توحید الہی کا خریرہ لہرایا اور رسالت کا پرچم بلند کیا اور اس کا تحفظ بھی کیا، اپنی جانوں پر کھیر کے تحفظ کیا۔ تو بہرحال تمام دینی علوم و فنون جو ہیں، ان کی بقا، ان کا تحفظ اور ان کا ثبات خلفائے راشدین کے ساتھ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ چاروں خلفاء اصول دین ہے، چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ہمارے لیے اصول دین میں سے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، اللہ کی قسم قرآن بھی مشکوک ہو جاتا ہے، نبی کا سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ ثبات کے لیے، دین کے ثبات کے لیے، دین کی پاور انہی سے ہے، اور دین اگر ثابت ہوتا ہے تو وہ انہی پاک باد ہستیوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان کو ہم درمیان سے نکال دیں تو دین کامل نہیں رہتا۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ صرف اصول دین نہیں ہے، بلکہ اصول دین کے اہم حصے ہیں، اہم اصول دین ہے یہ، بلکہ فرمایا کہ یہ اصول دین نہیں، اہم اصول دین ہے۔ دین کا ثبات، دین کی بقا اور دین کا صاف و شفاف ہونا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا لا شک اور لا ریب ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ خلفائے راشدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لو اور انہی سے دین کو سمجھو۔ اللہ کی قسم اصحاب محمد نے بھی دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے اربعہ سے سمجھا ہے، اور صحابہ کے بعد صحابہ نے خلفائے اربعہ سے سمجھا، صحابہ اور خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ سے تابعین نے سمجھا، تابعین سے تبع تابعین نے سمجھا، تبع تابعین سے اولیاء کرام نے سمجھا، اولیاء کرام سے یہ چلتا 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 دین آج میری آنکھوں کے سامنے ہے، شریعت میری آنکھوں کے سامنے ہے، دین مصطفی آپ کی اور میری آنکھوں کے اور کل مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری پیشانی کا جھومر ہے، ہماری زندگی کا محور ہے، اور اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا ہے اور بچھونا ہے۔ ہم اس دین کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور دین ان خلفائے راشدین کے بغیر ہمارے تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پل ہیں، صحابہ اکرام اور خلفائے اربعہ، یہ پل ہیں، پل، ان کے اوپر سے گزر کر دین آیا ہے، اور انہوں نے اپنی خون کی ندیاں کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، کبھی کربل کے میدان میں، کبھی جناب تبوک کے میدان میں، کبھی جناب احد کے میدان میں، کبھی حدیبیہ کے مقام پر لڑائیاں، اور کبھی حدیبیہ کے مقام پر قتل عثمان کی افواہیں، اور کبھی حدیبیہ کے مقام پر ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بیعت لینا، جہاد کی بیعت لینا، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت فرمانا، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ لو، یہ میرا ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے، میں آپ کے ہاتھ پر، سب کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھ کر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا میں عزم مصمم کرتا ہوں۔ اور جناب پھر اسی مقام پر اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوا، ید اللہ علی الجماعہ، میرا ہاتھ بھی تم ساروں کے اوپر ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر یہ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کے تابع دار بن کے، نبی کے وفادار بن کے، نبی کے جانثار بن کے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خلفائے اربعہ میں سے تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو تیار کر رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام ان سے موت پر، شہادت پر بیعت لے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا تو خون بھی بڑا قیمتی ہے، پیغمبر بھی ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت فرما رہے ہیں، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یہ چاروں کی وقت کیا ہے، چاروں کا مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کتنا جاندار ہے۔ فرمایا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا،
عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اب آپ خود بتائیں, اگر مقام و مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں میں ان کا نہ ہوتا تو پیغمبر بدلہ لینے کے لیے, خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے, خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کفار کے خلاف عزم مصمم نہ کرتے, جنگ کا جو ہے وہ اعلان نہ فرماتے اگر ان کا کوئی مقام نہ ہوتا. تو بہرحال حاضرین مکرم, اسی لیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا یہ خلفاء راشدین من بعدی, میرے بعد ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا, ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. اگر ہم ان کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھنا گمراہی کے کسی نہ کسی گڑھے میں گر جائیں گے اور وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو, اہل بیت اطہار کو کشتی قرار دیا ہے. اپنے اہل بیت کو کشتی سے تشبیہ دیا ہے, اور کشتی سے تشبیہ دینے کے بعد فرمایا یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں. ہمیشہ کشتیاں سمندر میں ہوتی ہیں, گہرے پانیوں میں ہوتی ہیں, اور ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ چلتی ہیں رات کی تاریکی میں تو رہنمائی آسمان کے ستاروں سے لیتی ہیں. پرانے دور میں لوگ ملاح جو ہوا کرتے تھے, کشتیوں کے جو ملاح ہوتے تھے, وہ کشتیوں میں سواریوں کو بٹھا کر راستہ آسمان کے ستاروں سے پوچھا کرتے تھے. آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر شام کی طرف جا رہے ہیں, آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر اسرائیل کی طرف, آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر سمندر میں سفر ہو رہا ہے, کویت کی طرف ہو رہا ہے, بحر کلزم کی طرف ہو رہا ہے, دریا نیل کی طرف ہو رہا ہے, فرات کی طرف ہو رہا ہے. ان دریاؤں میں سفر ہوتے تھے, ان سمندروں میں سفر ہوتے تھے. رات کی تاریکی میں ملاح آسمان کے ستاروں سے راستہ لیتا تھا. سمجھیے بات, ادھر میرے پیغمبر نے فرمایا یہ اہل بیت یہ کشتی کی طرح ہے, اور میرے صحابہ یہ سارے کے سارے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ سارے کے سارے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا, صحابہ سے راستہ مانگ لینا, ہدایت کے مینارے آپ کے لیے بالکل قریب ہو جائیں گے. جب تم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ سے راستہ مانگو گے, صحابہ سے ہدایت کا راستہ مانگو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے برگزیدہ بندے آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیں گے, ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے, دین اسلام کا راستہ دکھا دیں گے. لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے, اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کو چھوڑ دو گے, کچھ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے, ہمارے بھائی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ سے رہنمائی نہیں لوگے, کشتی بھٹک جائے گی, کشتی ادھر ادھر ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے گھرانے کو کشتی سے تشبیہ دی ہے, اس میں سوار ہو جاؤ. اور بھائی نوح علیہ السلام کی کشتی تھی نا, وہ بھی تو اسی طرح ہدایت یافتہ بنے جو نوح علیہ السلام کی, جنہوں نے مان لی اور وہ کشتی میں بیٹھ گئے, اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ بنا دیا اور ان کو اللہ نے عزت اور سرخروئی عطا فرمائی, زندگی بخشی. اسی طرح میرے بھائیوں, آج ہم بھی اگر اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو کامیابی کی منازل کی طرف چل پڑیں گے. اور جب کشتی کامیابی کی منازل کی طرف چل پڑے تو ہدایت کے لیے صحابہ سے رہنمائی لینی پڑے گی, راستے کے لیے ہمیں صحابہ سے رہنمائی لینی پڑے گی. جب ہم صحابہ سے رہنمائی لیں گے, اللہ کی قسم ہم دنیا میں بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے, آخرت میں بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. بس یہی اصول ہے. اور اسی طرح صحابہ کو کشتی سے تشبیہ دی. یہاں ان کو کیا فرمایا؟ چار خلفاء. میری آج کی گفتگو کا عنوان چار خلفاء ہے. ان کے متعلق کیا فرمایا؟ بڑا عجیب جملہ اور بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا من بعدی, میرے بعد. کیا کرنا؟ میرے بعد, میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. من بعدی, میرے بعد ان کو نہ چھوڑنا. فرمایا جب تم میرے بعد ان میرے صحابہ کا دامن پکڑ لو گے, من بعدی تمسکو, ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے, ان کے ساتھ چمٹ جاؤ گے, ان کے ساتھ مل جاؤ گے. تمسکو, جب تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے, بہا وعزو علیہا بالنواجذ, اور اس انداز سے ان کی سنتوں کو پکڑنا, ان کے طریقوں کو پکڑنا, جس طرح داڑھ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لیتی ہے پھر چھوٹتی نہیں ہے. فرمایا اسی طرح میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. میری سنت کو لازم پکڑنا, میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, یہ خود بھی ہدایت کے مینارے ہیں, آپ کو بھی ہدایت یافتہ بنا دیں گے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں, ہم نے کسی کے پیچھے لگ کر
ان کو چھوڑنا ہے یا رب اور اس کے رسول کے پیچھے لگ کر ان کے دامن کو تھامنا ہے. جب ہم ان کے دامن کو تھام لیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں گے. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں فاتبعونی کی جو قید ہے اس پر ذرا غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلفاء جو ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑ لو. جب آپ اور میں ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑیں گے تو گویا ہم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں. تو جب رسول اللہ کی کوئی اتباع کرتا ہے, اللہ کا فرمان ہے, فرمایا جو میرے نبی کے پیچھے چل کر آئے گا یحببکم اللہ, میں اللہ اس سے پیار کروں گا, میں اللہ اس سے پیار کروں گا. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کرنا ہے کہ ہم نے صحابہ کو اپنا راہبر ماننا ہے یا نہیں, ان خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے یا نہیں, ہم نے نبی رحمت کی اس حدیث پہ عمل کرنا ہے یا نہیں, اور اس حدیث پہ عمل کر کے ہم نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والی فضیلت کو حاصل کرنا ہے یا نہیں, اللہ کے مقرب بننا ہے یا نہیں. فیصلہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. اور اگر ہم فیصلہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں کر کے صحابہ کا دامن پکڑ لیں گے, خلفاء کی سنت کو پکڑ لیں گے, پیغمبر کے فرمان کو پکڑ لیں گے, رب کے قرآن کی آیات کو پکڑ لیں گے, اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا, قبر میں بھی عزتیں ملیں گی, میدان محشر میں بھی عزتیں ملیں گی, اور جناب پھر اس کے بعد پل صراط پر بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے حق چار یار مان لیے, ابو بکر یار غار مان لیا, عمر فاروق جانثار مان لیا, عثمان و علی کو حق کا شعار مان لیا. سب مان لو کہ یہی حق چار یار ہے, ہم نے حق چار یار بھی مان لیا. اس لیے